پوچھنی پڑ گئی تو وہ پوچھ نہیں سکوں گا پھر، اچھا کیونکہ میں ذرا سے میرا سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہے آپریٹ کرنے کا۔ جی بالکل، اور ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں پروگرام صوفی گائیڈنس میں۔ لائف نمبر آپ کے لیے موجود ہے، ساتھ ساتھ آپ کے لیے کسٹمر کیئر کا موجود ہے۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو روحانیت کے حوالے سے، اور اس میں 18 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں وہ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کا، تو اپنے جی پی سے، نہ کوئی ہیلتھ جو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں، نہ کوئی لیگل تو اپنے سولیسیٹر سے۔ ہم سب آپ کو بتائیں گے اس میں روحانیت کے حوالے سے۔ اگر کالر ہیں تو ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں جو مسئلہ ہیں، جی وہ تو ہوگی۔ تو آپ آفٹر بریک شاہ صاحب بھی، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو بھی، اور وظیفہ رہے وہ بتا دیں آپ۔ جی آن ایئر ہیں، چلے گئے نہیں چلی گئی تو آپ بتا اچھا، دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، اور ایک کتاب آتی ہے یاسین ورد مبین، یہ پڑھنی ہے انہوں نے 1 دفعہ، اور یہ وہ والی یاسین ہے جو مبین پہ رکتی ہے پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے، تو 7 مبینیں کور کرتی ہے، پھر اینڈ میں 1 دفعہ پوری شروع سے لے کر آخر تک یاسین ہے۔ وہ والی کتاب پڑھنی ہے، وہ کتاب نہیں پڑھنی جس کے اندر علم شریف بھی ہے، کل بھی ہیں، آیت الکرسی، وہ نہیں پڑھنی۔ یاسین ورد مبین، جو ورد ہے مبین کا، وہ کہلاتی ہے اس طرح، کیونکہ 7 مبینوں سے لوٹتی، وہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نام جو ہے نا، اسماء اللہ، یہ روزانہ جو ہے 11 دفعہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح یا ویسے پڑھ لیں انگلیوں کے اوپر 11 دفعہ، یہ کریں، باقاعدگی سے کریں۔ اور ٹیسٹ انہوں نے بتایا تھا 10 دسمبر کو ہے، تو تقریباً آج ہے تو یہ 18، تو 21 دن تک پڑھیں گے۔ اچھا 21 ڈیز، 21 days اور کا یہ ان کے لیے ہے، میں بتا دوں کہ جی جو وہ اسپیسیفک ان کے لیے، ہاں کیونکہ ان کا ڈرائیونگ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے اور بھی ہمارے ساتھ کالر تھے جو ایک جاب کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ہاں جاب والا نہیں ہے یہ، ان کا ہے یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، اپنے انسٹرکٹر سے بھی ضرور رابطے میں رہیے گا، اور یہ ڈرائیونگ کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں آپ 786 ٹائم جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، اور جو سورہ یاسین مبین کے ساتھ جو ورد ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ کے نام جو ہے وہ آپ نے 11 ٹائم وہ ریڈ کرنے۔ تو یہ کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے ساتھ 21 ڈیز، کیونکہ 21 ڈیز ول ٹیک ہر ٹل دا 11th یا کچھ اس طرح ڈسمبر۔ اچھا، تو جاب کے لیے آپ نے جاب کے لیے دیکھیں میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کا ٹائم تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے مارچ میں اچھا آ رہا ہے، لیکن ابھی بہت بمپی ہے ٹائم، جو ابھی ٹائم آ رہا ہے نا مزید دسمبر کے بعد، اس کے اندر اور زیادہ ان کو خفگی شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو یہ جو صاحب ہیں، یہ تھوڑا سا نروس بہت جلدی ہوتے ہیں، کنفیوز بہت جلدی رہتے ہیں، نروس ہوتے ہیں۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف ایک آدمی کی عادتاً ہوتی ہے نا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کنفیوز ہو رہا ہوں، نروس ہو رہا ہوں، یہ تو نہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں آپ کے نام کے عدد کے ساتھ چلتی ہیں، تو ان کے نام کے عدد کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک عادت ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ان کو میں اگر پڑھنے کو بتاؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھیں، تکرار کی چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، ان کے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں کہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے جھلک ہوتی ہے، کہیں پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ، سورہ رحمان 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ ذوالجلال والاکرام 1100 دفعہ، 11 دن تک، پھر 11 دن اگین، وظیفہ نہ ٹوٹے دوبارہ۔ اوکے جی، اور ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے۔ ہیلو ہیلو، میرے خیال میں آپ شاید ٹی وی میں سن رہے ہو، اس لیے آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہا کریں، جب ہم کال کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام صوفی گائیڈنس میں۔ اور ہم صوفی گائیڈنس میں آج ہم لوگ جو سیگمنٹ ہوتا ہے تو ڈفرنٹ بات کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے فائنینشیل جو پرابلم ہوتی ہے، جاب ہے، بزنس ہے، اس کے حوالے سے بتا رہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے تو بتایا جو کھلا وظیفہ پڑھنے کے لیے جو بتایا تھا یا لطیف، جو
یہ تو جاب کے حوالے سے ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں، یا ان کا بزنس اسٹل ہوتا ہے ایک جگہ، تو وہ کوئی اس کے لیے بھی یہی پڑھنے کے لیے ہے یا پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں بزنس کے لیے یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے ایک آپ نے اس کے اندر 2000 انویسٹ کیے، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 2000 پاؤنڈ اس میں انویسٹ کیے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس سے میں ملینئر ہو جاؤں، یہ تو ہونے سے رہا۔ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک دکان لی ہے، کپڑے کی دکان لی ہے، یا کوئی بھی آؤٹ لیٹ لیا ہے، فار ایگزامپل میکڈونلڈز لے لیا ہے، کوئی بھی چیز لے لی ہے، ڈپینڈنگ کہ کتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اسی حساب سے آپ کے پروفٹ مارجن ہوتے ہیں، کتنے کا سٹاک ہے، آپ کیا چیز بیچ رہے ہو، کتنا بیچ رہے ہو۔ دیکھیں پریکٹیکلی دیکھیں میں وہی بات کروں گا دوبارہ، قرآن کل حکمت ہے، حکمت ضرور ہے ساری، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے حل نہ ہو، مگر ایک عقل بھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے راستے ذرائع بھی بنائے۔ دیکھیں اب جو ہم کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ بیمار ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکمت جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، جو دوا ہے یہ بھی ایک سنت ہے، دوا کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا ذریعہ ہے، ورنہ تو یہ کہ وہ غائب ہو جائے گی چیز۔ اگر آپ وظیفے سے سارا کام ایکسپیکٹ کریں کہ میں یہ وظیفہ پڑھتا رہوں، گھر کے اندر پیسے آتے رہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں روحانی آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ چیز ہے، وہ باقاعدہ وظیفے کرتا ہے، وہ ایک سسٹم میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ۔ باقی ایک عام فہم آدمی کے لیے تو یہ کہ وظیفہ ایڈ ہے، ہیلپ کرتا ہے ہر طریقے سے، کیونکہ عبادت ہے اور ایکسٹرا عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی نہیں ہے، یہ با اجازت ہے۔ ہم تو یہ وہ دوبارہ وہی بات نوک کر کے ٹھوک کے کہ ہم جو بتاتے ہیں یہ ہمارے اپنے طریقے کی چیز ہے، ہم نے آزمائی ہوئی چیز ہے، اور ایک نہیں کئی لوگ کر رہے ہیں۔ اب فار ایگزامپل یا لطیفو ہے، اس وقت میرے پاس تقریباً 8 آدمی ہیں جو اس کے پکے وظیفے کر رہے ہیں۔ پکے وظیفے یہ ہوتے ہیں 1.25 لاکھ۔ آپ کہنا بہت آسان ہے کہ 12,500 پڑھ لیں ایک دفعہ بیٹھ کے، آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے دھواں نکل جائے گا، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اتنا پاورفل ہوتا ہے وظیفہ۔ یہ ہوتی ہے پکی ریاستیں، اور پکی ریاستیں وہی کرا سکتا ہے جس نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو۔ جب بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ریسرچ کریں کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں وسعت کے لیے، اس کے لیے دوبارہ میں وہی بولوں گا، پرابلم ہوتی ہے، کوئی اگر نہیں چل رہا ہے، کسی نے ریسٹورینٹ کا لائک کھولا ہے تو اس میں اس کو پرابلم ہے، کوئی ڈیفرنٹ ہے، کوئی کچھ ہے، تو مسائل لیتے ہیں۔ ہاں وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو بھی کام پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جو بھی کام نظر لگ گئی کسی کی، ہمیں اتنا اچھا چل رہا تھا اور ایک دم نیچے آ گیا، تو وہ ڈیفرنٹ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو یا وسیع پڑھیں، یا وسیع پڑھنے کی تعداد جو ہے، کیونکہ ہر چیز ہم تعداد میں بتاتے ہیں، کھلا نہیں بتاتے، ہم ورد نہیں بتاتے، ہم وظائف بتاتے ہیں، ہم میں یہی فرق ہے، اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہم ورد نہیں بتاتے، ہم وظائف بتاتے ہیں، اور پکے وظیفے 2000 دفعہ روزانہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم منیمم 786 دفعہ، یہ پکی چیز ہے، کیونکہ یہ ہمارا مجرب ورد ہے، جو ویسی سلسلہ ہے اس کا ہمارے سلسلے میں، یعنی کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا کی طرف سے جو ورد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھتا ہو، بھلے ایک تسبیح کرتا ہو، کرتا ضرور ہے بسم اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف 33 پڑھتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھے، یا وسیع 2000 دفعہ پڑھے۔ دیکھیں وظائف کے جو قواعد و قوانین ہیں وہ دماغ میں رکھیں کہ رہے نہ وظیفہ، چھوٹے نہ، اگر کہیں جانا ہے سفر پر پہلے کر لے یا آ کے کر لے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وظیفے کو سمجھتے ہیں کہ جی چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، وظیفے کی اجازت رد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھو گے، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، لیکن آپ پھر بھی 2 دن بعد جو ہے جا کے پکڑ لو نمازیں۔ بہت سارے لوگ تو مر جاتے ہیں تو ان کے جو والدین، جو اولاد ہوتی ہے، وہ کسی کو پیسے دے کے ان کی نمازیں پڑھواتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے والد نمازیں رہ گئی تھیں تو یہ نمازیں پڑھ، پیسے دے کے پڑھواتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ وظیفے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ کہ ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، گیا سو گیا، یہ وہ رسی ہے کہ جو ایک دفعہ بکھر گئی تو بکھر گئی۔ تسبیح جیسے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے نا، پھر اس کو جوڑنا پڑتا ہے، وہ پھر بھی جڑتی ہے، اور پھر وہ یہ۔ تیسری چیز، کاؤنٹر کے اوپر وظیفہ نہیں چلتا، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تسبیح کا ذکر ہے، کاؤنٹر کا نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کاؤنٹر کا نہیں ہے، کاؤنٹر تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے جس کے اندر ذکر نہ ہو۔ اور قرآن
آج سے 200 سال پہلے بھی اتنا ہی پاورفل تھا، 500 سال پہلے بھی اتنا ہی پاورفل تھا. ہر دور کے حساب سے یہ کتاب سٹینڈ سٹل اور اتنی ہی پاورفل رہی ہے، اور ہر دور کے حساب سے مشعل راہ اور اس کے جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ